اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم حلال کیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں الرفث ملنا الی نسائکم اپنی بیویوں سے ہن وہ لباس لکم تمہارا لباس ہیں وَأَنْتُمْ اور تم لباس لہن ان کے لباس ہو علم اللہ علم ہے اللہ تعالیٰ کو انکم یہ کہ تم لوگ کنتم تختانون انفسکم اپنی جانوں میں خیانت کرنے والے ہو فتاب علیکم اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی وعفا عنکم اور تم سے درگزر فرما لیا فالآن پس اب تم باشروہن ان سے مباشرت کرو وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تمہارے لیے وکلوا اور کھاؤ واشربوا اور پیو حتیٰ یہاں تک کہ تبین ظاہر ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض سفید دھاگا من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے من الفجر صبح کا ثم پھر اتم الصیام پورا کرو روزے کو الی اللیل رات تک۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا ایک حصہ آج کے درس میں شامل ہے۔ گزشتہ آیت میں دعا کی فضیلت، دعا کی طرف ترغیب کا بیان گزر چکا، اور اس سے قبل تینوں آیات میں اللہ جل جلالہ نے روزے کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کے احکامات وغیرہ کو بیان فرمایا۔ اب واپس اسی مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ آغاز اسلام میں روزہ یوں ہوتا تھا کہ مغرب کے وقت افطار کے بعد اگر کوئی شخص سو گیا تو آنکھ لگتے ہی اس کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزدور تھے، انہوں نے روزہ رکھا، گھر میں تشریف لائے، افطار کے وقت بیوی سے کچھ کھانے کے لیے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ، لیکن چونکہ گھر میں کچھ تھا نہیں، چنانچہ بیوی کہیں سے کچھ لینے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے باہر گئی۔ واپس آئی تو چونکہ حضرت قیس دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، مزدوری کی تھی، تو آتے ساتھ ہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب سو گئے تو سونے کے ساتھ ہی ان کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ پھر صبح دوبارہ مزدوری پر گئے اور دوپہر کے وقت وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ چنانچہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بتایا گیا، تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے لیے اور اس امت کے لیے آسانی کا اعلان فرمایا یہ آیت نازل کر کے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک تو رات کے وقت کھانے اور پینے کی اجازت دی ہے، اور دوسرا بیویوں کے ساتھ ہم بستر ہونے کی بھی اجازت دی ہے۔ پہلے یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ جب افطار کر لیا تو افطار کے بعد یا مغرب کے بعد جیسے ہی آنکھ لگ گئی تو اس کے بعد نہ تو کھانا پینا جائز ہوتا تھا اور نہ ہی بیویوں کے پاس جانا جائز ہوتا تھا۔ تو اب وہ دونوں رخصتیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس چیز کو حلال کر دیا کہ اپنی بیویوں سے تم ہم بستر ہو
اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا کہ یہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے ہیں۔ جس طرح ایک لباس سے انسان کا سطر اور انسان کا بدن چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح کی مثال مرد اور عورت کی ہے، میاں اور بیوی کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیوب کو، ایک دوسرے کی باتوں کو چھپانے والے ہوتے ہیں، لوگوں میں ظاہر نہیں کرتے، پردہ پوشی ایک دوسرے کی کرتے ہیں، پردہ دری ایک دوسرے کی نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا اگر یہ حکم برقرار رہتا تو تم ضرور بضرور اس خیانت میں مبتلا ہو جاتے۔ خیانت کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوتا کہ تم بیویوں سے ہم بستر نہ ہو، ان کے قریب مت جانا، تو لازماً یہ ضروری اور لازم بات تھی کہ کوئی نہ کوئی تم میں سے اس کام میں مشغول ہوتا اور مبتلا ہو جاتا، تو اللہ رب العزت نے اب آسانی کر دی، تمہیں اس خیانت سے، اس حکم عدولی سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بعض حضرات سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ چھوٹ دے دی، رخصت عنایت فرما دی۔ تو یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ پہلی امتوں میں ایسی آسانی نہیں تھی، روزے کا دورانیہ بھی ان کا زیادہ ہوتا تھا اور رات کے وقت کی پابندی بھی ان کے لیے ضروری تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی اٹھا لی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں بیویوں سے بے پردہ ہونے کی اجازت دے دی، تو اب تم اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، یعنی اولاد کی نعمت کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ نکاح کا جاری فرمایا ہے۔ تو تم اپنی بیویوں سے ہم بستر ہو کر اولاد صالح کے لیے، نیک اولاد کے لیے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہو، ایسی اولاد کو تم تلاش کرو۔ اور یہ تلاش کرنا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ پیغمبروں کی سنت ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو یہ پیغمبروں کی سنت اور طریقہ ہے کہ اولاد کو مانگا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جس طرح مباشرت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی رات کے وقت، ایسے ہی تم کھا اور پی سکتے ہو، جو حلال چیزیں تمہیں میسر ہیں وہ تم کھا پی سکتے ہو رات کے اندھیرے میں، رات کے وقت مغرب کے بعد سے لے کر اب کس وقت تک کرنا ہے، کس وقت تک یہ چیز، ان چیزوں کی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب سفید دھاگا، سفید دھاری وہ الگ ہو جائے سیاہ دھاری سے۔ یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے کہ جب ایک دھاگے کی طرح کی سفید لکیر وہ سیاہی سے الگ ہونا شروع ہوتی ہے اور یوں آہستہ آہستہ سفیدی پورے آسمان کے اوپر اور افق سے شروع ہو کر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے من الفجر، صبح کے وقت۔ تو اس وقت تک تمہیں اب کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت ہے۔ اور روزہ اب کب تک ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، شروع جب ہوتی ہے رات یعنی غروب آفتاب تک تم اس روزے کو پورا کرو۔ اس آیت کا دوسرا حصہ جس میں اعتکاف کے بارے میں حکم ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، الرفث، ملنا، ہم بستر ہونا، الی نسائکم، اپنی بیویوں سے، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم،
تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرما لیا۔ فالآن باشروہن، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اجازت ہے، وابتغوا، اور تلاش کرنے کی اجازت ہے، ما کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیزوں کی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاتے پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، صبح کے وقت، ثم اتموا الصیام، پھر پورا کرو روزوں کو، الی اللیل، رات تک، وما توفیقی الا باللہ۔